ٹی بی کے بارے میں بنیادی معلومات۔ ٹی بی کی بیماری شاید اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے مگر خاص طور سے پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جو ایک خاص قسم کے بیکٹیریا مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جرثومہ 24 مارچ 1882 میں رابرٹ کاک نامی سائنسدان نے دریافت کیا۔ اسی وجہ سے ہر سال 24 مارچ کو ٹی بی کا عالمی دن یعنی ورلڈ ٹی بی ڈے منایا جاتا ہے۔ ٹی بی کا جرثومہ یعنی کہ مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس یہ ایک سلاخ نما یعنی کہ روڈ شیپ ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 1 سے 4 مائکرومیٹر اور چوڑائی 0.6 مائکرومیٹر ہوتی ہے۔ اس کی پہچان کے لیے اسے ایک خاص طریقے سے رنگ کیا جاتا ہے جسے زیل نیلسن طریقہ کہتے ہیں۔ اس جراثیم کو عمومی طریقوں سے رنگا نہیں جا سکتا مگر خاص طریقے سے رنگنے کے بعد ان کا رنگ تیزاب کے اثر سے بھی زائل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے انہیں ایسڈ فاسٹ بیسیلائی کہتے ہیں۔ یہ جراثیم مختلف شکلوں یعنی ارینجمنٹس میں خوردبین میں نظر آتے ہیں۔ ٹی بی کی بیماری کس طرح پھیلتی ہے؟ ٹی بی پھیلانے کا سب سے اہم ذریعہ انسانی بلغم ہے۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی میں مبتلا پازیٹیو بلغم یعنی مثبت بلغم مریض کے کھانسنے، تھوکنے، چھینکنے اور بات کرنے سے ٹی بی کے جراثیم سے آلودہ بلغم کے بہت سے چھوٹے چھوٹے قطرے ایروسولز بنتے ہیں جو گھنٹوں ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ کھانسنے سے ٹی بی کے جراثیم تقریباً 1.5 میٹر تک پہنچ جاتے ہیں۔ چھینکنے سے ٹی بی کے جراثیم تقریباً 2 سے 3 میٹر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح ٹی بی کے مریض اٹھنے بیٹھنے سے صحت مند آدمی میں سانس کی نالی کے ذریعے یہ جراثیم داخل ہو جاتے ہیں اور پھیپھڑوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹی بی کا جرثومہ جب پھیپھڑوں میں داخل ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر ایسا شخص ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو جائے۔ ان افراد میں 70% لوگوں میں قوت مدافعت اچھی ہونے کی وجہ سے یا جراثیم کی کم تعداد کی وجہ سے انفیکشن نہیں ہوتا۔ باقی 30% جن میں انفیکشن ہوتا ہے ان میں 20% میں انفیکشن کچھ وقت میں رک جاتا ہے۔ صرف 10% لوگ ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ سانس کے ذریعے یہ جراثیم براہ راست صحت مند آدمی کے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتے ہیں اور بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹی بی کی اقسام، کلاسیفیکیشنز آف ٹیوبرکلوسس۔ ٹی بی جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس بنیاد پر اس بیماری کی 2 اقسام ہیں: پھیپھڑوں کی ٹی بی اور پھیپھڑوں کے علاوہ دیگر اعضاء کی ٹی بی۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی کی علامات: اگر مریض میں درج ذیل میں سے کوئی بھی علامت موجود ہو تو اس بات کا امکان ہے کہ مریض ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے اور ایسا شخص ٹی بی کا مشتبہ مریض سمجھا جاتا ہے۔ 3 ہفتوں تک مسلسل کھانسی کا آنا اور عام اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہ ہونا، غیر معینہ مدت سے کھانسی یا 3 ہفتوں سے کم کھانسی ان علامات کے ساتھ ہو، ہلکا بخار رہنا خصوصاً شام کے وقت، کھانسی کے ساتھ خون آنا، بھوک میں کمی آ جانا، وزن میں کمی آ جانا، یہ سب علامتیں دیگر بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر یہ ہوں تو بلغم کا معائنہ لازماً ہونا چاہیے۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی کی تشخیص: لیبارٹری میں بلغم کا معائنہ کرائیں یعنی کہ بلغم کے اسمیئر کے زیل نیلسن طریقے سے رنگنا اور خوردبینی معائنہ۔ دوسرا، بلغم کا کلچر۔ سینے کے ایکس رے میں پھیپھڑوں کے نشانات کا پایا جانا۔ ٹی بی کے خوردبینی معائنے کی اہمیت اور افادیت۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی کی تشخیص کا سب سے یقینی ذریعہ بلغم کے خوردبینی معائنے میں ٹی بی کے جراثیم کی موجودگی ہے۔ پھیپھڑوں کی ٹی بی میں مبتلا اسمیئر پازیٹیو مریض ایک اسمیئر نیگیٹو مریض کے مقابلے میں معاشرے میں 10 گنا زیادہ بیماری پھیلاتے ہیں
اوسطاً ایک اسمیئر پازیٹیو مریض ایک سال میں 10 سے 15 اشخاص ٹی بی کے مرض میں لاحق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اسپوٹم اسمیئر کا ٹیسٹ ضرور کرایا جائے۔ ٹی بی کا علاج۔ ٹی بی کے نئے تشخیص شدہ تمام مریض شفا یاب ہو سکتے ہیں بشرطیہ ان کا صحیح علاج ہو۔ مزید یہ کہ فوری اور مکمل علاج ہی ٹی بی سے بچاؤ اور اس کا پھیلاؤ روکنے کا بھی واحد ذریعہ ہے، کیونکہ علاج سے ہی مریض سے صحت مند افراد میں جراثیم کی منتقلی کو روکا جا سکتا ہے۔